پر ایک گزارش یہ ہے، مولانا نے جو کوئی بیان فرمایا نا، پہلے تو اس کا خلاصہ بھی چاہیے نا کہ آپ یا حکیم صاحب اس کو بیان کریں، کیونکہ وہ باتیں ذرا تھی نا علمی اور فرسیانہ۔ مولانا نے پچھلے حصے میں اصل میں بیان کیا تھا کہ ایک ہے فطری بندگی، اس میں انسان کا یا کسی آدمی کا کوئی دخل نہیں، پیدائشی طور پر آٹومیٹکلی وہ نہ بندگی کر رہا، جس راست پر قدرت چلا رہی ہے اس کو چل رہا ہے۔ زمین و آسمان کا ذرہ ذرہ جو رفتاریں مقرر کر دی، جو راستے مقرر کر دیے، بس کر رہے پابندی۔ تو انسان کا بھی جو ہے نا ایک حصہ جو مادی ہے وہ بھی اپنے آپ بندگی کر رہا، کافر کا بھی کر رہا ہے، کان اسی طرح کام کرتا ہے جو اس کو ہدایت دے دی گئی، آنکھیں اس طرح ہی دیکھتے، اس کے الٹ اگر چاہے نا کہ میں دیکھوں یا سنوں، نہیں، اسی طرح سننا پڑے گا اور دیکھنا جس طرح نیچر نے مقرر کیا۔ یہ فطری بندگی ہے۔ اس میں جب عقل مند آدمی بالغ ہونے کے بعد سوچتا بھی یار میں جکڑا ہوا، اپنی مرضی سے نہیں کر سکتا، پاؤں جو ہے نا ادھر ہی مڑیں گے جو قدرت نے موڑنے کے لیے دوسری طرف، تو اس بے بسی سے پھر وہ اگلی سٹیج کی طرف چلتا ہے جو شریعت کی یہ بات ہے، وہ فطری بات ہے، وہ کافر مومن سب جکڑے ہوئے قانون قدرت ہے۔ اس بے بسی اور عاجزی کو دیکھ کر پھر انسان کہتا کون ہے جس نے یار سارے جہان کو جکڑ رکھا، اس کو ڈھونڈنے چڑھتا۔ یہ انہوں نے کہا کہ پھر نا تلاش معبود کا جذبہ پیدا ہوتا کہ آخر کون ہے جس کے سامنے ذرہ ذرہ بے بس ہے اور وہ اس پر حاکم ہے۔ اس ڈھونڈنے میں پھر نا جو فطری باتیں ہیں، فطرت کی رہنمائی جس کو کہا، یہ تو پتہ چلتا کہ وہی ہونا چاہیے جس نے مجھے بنایا، جو مجھے روزی دیتا، جو ساری طاقتوں کا مالک۔ یہ باتیں تو ہر شخص معبود کے بارے میں پہلے سمجھتا۔ اب وہ کون ہے جس میں طاقتیں، یہاں پھر غلطی ہو جاتی، کوئی سمجھ لیتا سورج ہی ہے، وہ کوئی چاند ہی ہے۔ یہاں تک ہم پہنچے کہ فطری بندگی جو ہے نا قدرت کا دباؤ اور اس کے سامنے بے بسی، وہ دھکیل کر کہتی ہے کہ ڈھونڈنا پھر جس نے سارے جہان کو جکڑ رکھا، اس تلاش میں چڑھتا ہے جہاں تک اشارے سے وہ ذہن میں اللہ تعالیٰ نے رکھ لیے کہ جو بھی ہے اس کو، اس لیے صحیح معنوں میں ہو وہ معبود یا نہ، ماننا پڑتا ہے اس کو، جس کو بھی یہ کہتا ہے نا معبود کہ یہ طاقتوں کا مالک ہے، اس کے پاس علم غیب ہے، یہ حاضر ناظر ہے، یہ مشکل کشا، یہ فرض کیے بغیر وہ سجدے کیوں کرے، اس کے سامنے ہاتھ کیوں جوڑے؟ غلط سمجھائی صحیح وہ الگ بات ہے، بعد میں پھر آ جائے گا نا کہ انبیاء علیہ السلام آتے ہیں سارے۔ جو بات مولانا نے کہی جس پر آپ کا سوال تھا نا، حکیم صاحب نے بہت کوئی فرمایا، وہ بھی بات ٹھیک ہے۔ آپ جو کہتے ہیں کہ لباس کے لیے قدرت نے صرف انسان نے صرف یہی نہیں کیا کہ موسمی اثرات سے بچے، مولانا نے بھی دوسری جگہ تفسیر میں سب بیان، اللہ نے زینت کا بھی بیان کیا نا کہ لباس اس لیے بھی ہے کہ آدمی اپنا تن ڈھانکے اور شرم و حیا کا لحاظ کرے، وزینہ اور زینت بھی ہے۔ اس پر انسان نہیں بس کرنا چاہتا کہ موٹا جھوٹا جیسا ملے پہنے، نہیں، وہ چاہتا عمدہ، اس پر پھول بوٹے ہوں، نرم و نازک ہو۔ اس کو بھی اللہ کہتا نا کہ اللہ کی زینت کو کس نے حرام کیا؟ صرف جو بات ہے نا کہ آدمی پھر تکبر، دوسروں کے مقابلے میں کوئی امتیازی لباس، امتیازی محل، ایک تکبر اور دوسرا جو نا اسراف، کہ جتنی ضرورت تھی آپ 2 روٹیوں سے سیر ہو سکتے تھے، آپ کا جی نہیں برا، پرہیزی کر کے آپ نے 3-4 کھا لی تو بیماری ہونا۔ اسراف اور مخیلہ 2 چیزوں سے حضور نے منع کیا کہ اب اگر تم جتنی ضرورت ہے نا اس سے نہ آگے بڑھو، اور اس کو دوسروں کے مقابلے میں نمود و نمائش کا سبب نہ بناؤ، تو پھر زینت کو رب نے حرام نہیں کیا۔ لباس میں ہو یا مکان میں ہو، خوب سے خوب تر انسان ہے۔ یہ بھی کیونکہ اللہ جمیل ہے، وہ جمال کو پسند کرتا ہے کہ لباس یہ بھی جذبہ فطری ہے، اس کا بھی انکار نہیں کرنا، بس حد میں رہنا ہے کہ نہ اسراف تک پہنچے نہ تکبر، جس کی طرف اشارے کریں، او یہ تو عجیب ہے، اس طرح کرا کرے کوئی